جب کسی جوڑے کے ہاں اولاد نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. اب ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کی بنیادی صلاحیت رکھتے بھی ہیں، اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں. اب ٹیسٹ سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. بعض کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کی اہلیت تو رکھتے ہیں لیکن کچھ عارضی رکاوٹیں ہیں جس کو علاج کے تحت دور کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معاملے میں وہ اولاد پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، رپورٹس یہ کہہ دیتی ہیں. اور اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس 100% درست نہیں. لیکن جو میں اگلی بات کرنے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں صاحب اولاد کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں. اب میڈیکل سائنس نے انکشاف کر دیا کہ آپ بانجھ ہو، آپ بھی افسردہ ہو کے بیٹھ کے، لیکن آپ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے. اس پر کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. اب پیدائش کا جو باب ہے نا، اس میں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن قدرت نے بھی اس میں 3 سے 4 مظہر رکھے ہیں جس پہ آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام جو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے، حضرت حوا جن کی پیدائش میں مرد کا کردار تو تھا حضرت آدم علیہ السلام لیکن عورت کا کردار نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا گیا. یعنی اس تخلیق میں عورت کا کردار تو تھا لیکن مرد کا کردار بالکل بھی نہیں تھا. انسان کے وجود میں آنے کے لیے یہ تینوں عظیم الشان مثالیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی سورت مریم کے نزول میں ہمیں ایک چوتھا مظہر بھی ملتا ہے. وہ چوتھا مظہر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو بہت زیادہ برے ہیں لیکن اللہ سے اولاد کی نعمت مانگ رہے ہیں، اور جواب میں بشارت بھی حضرت یحییٰ کی مل رہی ہے. اور اس لحاظ سے یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازا جا رہا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں. حضرت مریم کے پاس وہ جو پھل پڑے تھے، ان پھلوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ بے موسم پھل دیکھے تو خیال آیا کہ اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. بس اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں پورا بھروسہ نہ کر لیں اور افسردہ اور مایوس بالکل مت، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعا مانگیں. اور یہ تو بس ایمان کا کیس ہے کہ کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. جن حضرات کے ہاں 15-20 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے تو یہ معاملہ ایمان کا ہی تو ہے. صلاۃ الحاجت بہت کام کی چیز ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے کچھ وقت نکال کے. جس طرح بچپن میں ماں کے پیٹ سے چمٹ کر آپ ضد کرتے تھے نا اپنی فیوریٹ چیز کے لیے، اس طرح ہی اللہ سے ضد کر لیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں. آپ کا گمان ہی آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا سبب بن